ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑ گیا۔ تب سردار مکہ عمرو نے اپنے خاندان والوں کو بلا کر روٹی کے ٹکڑے توڑ کر سالن میں بھگو کر کھلائے، اور اس طرح ان کا خاندان بھوک سے موت کے منہ میں جانے سے بچ گیا۔ اس واقعے کے بعد مکہ کے سردار کا نام عمرو سے ہاشم رکھ دیا گیا۔ ہاشم کا معنی ٹکڑے کرنے والا ہے۔ چونکہ عمرو نے روٹیوں کے ٹکڑے کر کے پیش کیے تو عمرو سے ہاشم کہلائے۔ ہاشم کو ان کے وسیع و عریض دسترخوان کی وجہ سے سید البطحاء اور ابو البطحاء بھی پکارا جاتا تھا۔ ہاشم چونکہ اولاد نبی اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے تھے، اس لیے اعلیٰ حسب نسب کی وجہ سے ان کے اندر باقی عربوں کی طرح لڑائی جھگڑے، چوریاں، رازداریاں، دھوکہ اور شراب جیسی بری عادتیں نہ تھیں۔ حضرت ہاشم نے اپنے پورے خاندان کو بھی ان برائیوں سے چھٹکارا دلوایا، ورنہ اس سے پہلے ڈاکہ اور رازداری قریش کا پیشہ بن چکا تھا۔ انہوں نے قریش کے مردوں کو اس وقت تجارت جیسے شعبے سے منسلک کر دیا، اور پھر ان کی قوم سارا سال مقامی اور عالمی تجارت میں مصروف رہتی اور خوب دولت کماتے۔ ہاشم نے اپنی قوم کے نوجوانوں کو سردیوں اور گرمیوں کے طریقہ تجارت سے بھی متعارف کروایا۔ ہاشم یعنی ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا اور اپنے وقت کے ملک التجار بھی کہلاتے تھے۔ آپ شام تجارت کے لیے جاتے تو راستے میں مدینہ میں ضرور قیام کرتے تھے۔ یمن میں جب سیلاب آیا تو یمنی دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج بھی مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے۔ ایک دن ہاشم مدینہ کے قریب منبت نامی غلہ منڈی میں گئے تو وہاں ایک انتہائی خوبصورت خاتون کو بھی دیکھا جو بڑے پر اعتماد طریقے سے تجارتی امور سر انجام دے رہی تھیں۔ ہاشم خود ایک بڑے تجربہ کار تاجر تھے۔ انہوں نے جب اس حسین عورت کے طریقہ تجارت کو دیکھا تو متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے، اور اس خاتون کے خاندان کا پتہ لگوایا تو وہ خاتون مشہور قبیلہ خزرج کے خاندان بنی نجار کے بڑے تاجر عمر بن زہد کی بیٹی تھیں۔ آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ کیونکہ ہاشم عرب کے ایک مشہور انسان تھے، اس لیے بغیر کسی حیل و حجت کے قبول کر لیا گیا۔ اس خاتون کا نام سلمہ تھا، اور اس نے اس شرط پہ نکاح کی حامی بھر لی کہ وہ اپنی مرضی میں آزاد ہوگی، اگر شوہر کو ناپسند کیا تو علیحدگی اختیار کر لے گی۔ ہاشم نے یہ شرائط قبول کر لی۔ اس طرح ہاشم نے سلمہ سے نکاح کر لیا اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی ماں بنی۔ تو معزز ناظرین، متولی کعبہ جناب عبد المطلب علیہ السلام پر قسط وار سلسلہ شروع کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم سب مل بیٹھ کر اس مرد خدا کو بھی یاد کریں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حجاز کی سرزمین پر علم خدا کو نصب کیا، جہاں محسن اسلام سیدنا ابو طالب علیہ السلام کو سرعام کافر پکارا جاتا ہو، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور ابو طالب علیہ السلام کے بابا عبد المطلب کا ذکر بلند کرنا ناممکن نظر آتا ہے، پر وہ خدا کا وعدہ بھی یاد آتا ہے کہ تم میرا ذکر بلند کرو، میں تمہارا ذکر بلند کروں گا۔ تو یہ اسی وعدے کو خدا نے وفا کیا ہے کہ جناب ہاشم سے لے کر محمد مہدی کے نام کی شمع کو بجھنے ہی نہیں دیتا، یہاں تک کہ عبد المطلب کی ہی اولاد سے سرکار امام زمانہ کی خدائی حکومت کو پوری دنیا پہ نافذ نہ کر دے۔ تو معزز ناظرین، آج کی قسط کے ساتھ اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا۔ ملیں گے ایک نئی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔